الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم سامعین کرام، دینی و ملی اخوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کے اوپر دوبارہ سے رمضان المبارک کے مہینے کو سایہ فگن کیا اور ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اس کے بعد درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے ہم تک دین اسلام پہنچا، جنہوں نے ہماری فلاح و بہبودی کے لیے اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر کے دعائیں کیں تاکہ یہ گنہگار لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کر دے۔ ہم اس نبی کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا پیارا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر اگر ہم قرآن مجید کے فضائل بیان نہ کریں یا قرآن مجید کی عظمت و رفعت کا ذکر نہ کریں تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ رمضان اور قرآن مجید کا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے ہی کے اندر اس کتاب کو نازل فرمایا، جو کہ سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، اور اس سال کے 12 مہینے اللہ رب العزت نے خود بنائے ہیں۔ اور کب بنائے ہیں؟ جس دن زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک مہینوں کی گنتی 12 ہیں اللہ رب العزت کی کتاب میں، جس دن سے اس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اور اس مہینے کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی اور مہینے کا نام قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا، صرف اور صرف رمضان المبارک کا نام لیا، رمضان کا نام لیا۔ اس لیے اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مہینے کی بڑی شان و عظمت ہے، اور جس مہینے کی شان و عظمت اللہ رب العالمین کے نزدیک ہو، اس کے علاوہ دوسرے مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے اندر، یعنی اس کے علاوہ قرآن مجید کو کیسے نازل کر سکتا ہے؟ تو پیارے دوستو بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا، اتارا گیا، ھدی للناس وبینات، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، من الھدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں موجود ہیں۔ کس کے اندر؟ قرآن مجید کے اندر۔ اور دوسرے مقام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو، اس ہدایت والی کتاب کو، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب کو رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا۔ دوستو اور بھائیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا اور رمضان المبارک کا گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ اس لیے اس مہینے میں
ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس ماہ مبارک میں اس کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی ہر رات جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے ہر رات میں، رمضان کی ہر رات میں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ ربہ حین یلقاہ جبریل علیہ السلام وکان جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل علیہ السلام كان أجود بالخير من ريح المرسلہ۔ دوستو اور بھائیوں، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے کام کرنے والے تھے، یعنی صحابہ کرام موجود تھے، صحابیات موجود تھیں، لیکن ان تمام لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کام کو زیادہ سے زیادہ کر لیتے تھے، سب سے زیادہ خیر کے کام آپ کرتے تھے۔ اور یہ خیر کے کام جو ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں آپ زیادہ کرتے تھے۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ آپ خیر کے کام کرتے تھے جیسے کہ کوئی تیز ہوا چل رہی ہو، تیز ہوا کے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کام کیا کرتے تھے۔ اگر اس حدیث کے اندر ہم غور و فکر کریں اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں تو پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سو کر کے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ سوتے ہیں، حقیقت تو یہی ہے، اور اس مہینے کو ہم سونے والا مہینہ بنا لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کام کرتے تھے، اس کا مطلب کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، بے سہاروں کو سہارا دیا کرتے تھے، جتنا آپ سے ہو سکتا تھا صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد رات میں قیام اللیل کیا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کیا کرتے تھے۔ خیر کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، اور ہم اور آپ یقیناً اس مہینے کو آرام کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان جو اس مہینے کے اندر ڈیوٹی کرنے کے بعد ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے سونا، یا تو پھر دوستوں سے، بیوی بچوں سے زیادہ سے زیادہ موبائل پر باتیں کرنا۔ بہت کم مسلمان ہیں جنہیں ہم خیر کے کام میں لگے ہوئے پاتے ہیں، بہت کم مسلمان ہیں، ورنہ ہمارا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے زیادہ دیکھیں تو زیادہ تر الٹا ہی ہے، مخالف ہی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو اور بھائیوں، آئیے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان کتاب قرآن مجید کے فضائل کو سماعت فرماتے ہیں کہ اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا کیا فضیلت کو بیان کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ایک چیز بتا دوں میں یہاں پر کہ بہت سارے لوگ جو گمراہ لوگ ہیں، وہ لوگ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین کی تخلیق کردہ ایک شے مانتے ہیں، ایک چیز مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق مانتے ہیں، جبکہ ایک قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور بہترین عظیم الشان کتاب ہے، اور اس کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام مبین ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین کلام ہے یہ قرآن مجید، اور اس کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اس کی عظمت مختلف انداز سے بیان کرتے فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے،
ایک مقام پر نہیں، بہت سارے مقام پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہیں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وانہ لفی زبر الاولین۔ یقیناً یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے جس کو روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے دل پر اتارا ہے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں، آپ نذیر ہو جائیں، آپ ڈرانے والے ہو جائیں۔ یہ فصیح عربی زبان میں ہے اور اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں موجود ہے، یعنی قرآن مجید کا ذکر پہلے صحیفوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحف ابراہیم میں، صحف موسیٰ میں وغیرہ وغیرہ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور جب آپ کے اوپر ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور آپ اس کے ذریعے سے اپنی امت کو متنبہ کریں گے، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں گے، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے ہدایت کی طرف بلائیں گے اور اس کے ذریعے سے آپ جہنم کی عذاب کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے، تو لوگ آپ کے ان باتوں سے خوف کھا کر کے اللہ رب العالمین کے راستے پر آ جائیں گے۔ لہذا یہاں پر اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے آپ کو نذیر بنایا ہے، ڈرانے والا بنایا ہے۔ اور کہیں بہت سارے مقامات پر یہ ارشاد بھی ملتا ہے کہ ہم نے آپ کو بشیر بھی بنایا ہے، یعنی اسی کتاب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے اور اسی کتاب کا حوالہ دے کر کے آپ اللہ رب العالمین کی جنت کی خوشخبری دیں گے، تو وہاں ہم نے آپ کو بشیر بھی بنایا ہے، خوشخبری دینے والا بھی بنایا ہے۔ اور کہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتے ہوئے کہا تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے پر حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن مجید اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے، تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ اور کہیں اللہ رب العالمین نے ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھاتا ہوں۔ ستاروں کے محل وقوع کی قسم کوئی نہیں کھا سکتا ہے، کوئی نہیں۔ ہمیں قسم کھانی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات کی قسم کھانی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ وہ جس کی بھی چاہے قسم کھا لیتا ہے اور کھا سکتا ہے۔ انسانوں کی قسم کھائے، قلم کی قسم کھائے، نون کی قسم کھائے، ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھائے، اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اس کے علاوہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور اگر تم جان لو تو یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے، ستاروں کے محل وقوع کی قسم بہت بڑی قسم ہے۔ اور یہ قرآن ایک بلند پایہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ کہاں ہے؟ اور اس تعلق سے ہمارے شیخ نے 2 ہفتے پہلے لوح محفوظ کے بارے میں یہاں پر درس دیا تھا کہ یہ لوح محفوظ کہاں پر رکھی ہوئی ہے؟ اللہ رب العالمین کے داہنے جانب عرش پر۔ ہاں منٹ بھائی، کہاں رکھی ہوئی ہے؟ عرش پر رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن ایک بلند پایہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے، جسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا ہے۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے۔ تو قرآن مجید کو جو لوگ پڑھنا چاہیں سب سے پہلے انہیں پاکی حاصل کرنی ہے۔ وہ پاک و صاف ہو کر کے اس کتاب کو چھو سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ناپاک ہے تو اس کتاب کو نہیں چھو سکتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ پاک صاف لوگ ہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو کہیں الکتاب المبین، کہیں الکتاب الحکیم، کہیں تنزیل من اللہ العزیز الحکیم، اور کہیں پر حامیم والکتاب المبین، اور کہیں پر انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور کہیں یاسین والقرآن الحکیم، اور کہیں صاد والقرآن ذی الذکر۔ الغرض ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے مختلف اوصاف ذکر کر کے اس کی قسم کھا کر کے اس کی عظمت و رفعت کو، اس کی شان و شوکت کو واضح کر رہا ہے بہت سارے مقامات پر، تاکہ اس کے ماننے والے بھی اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے تسلیم کریں، اس کی قدر و منزلت ان کے دل کے اندر جاگے، اور اس کا اعتراف کرتے ہوئے لوگ اس کتاب کو اپنا دستور حیات بنا لیں۔
جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ کھائے یقین مانے کہ اس چیز کی بڑی شان و عظمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تقریباً 10 مقامات پر قرآن مجید کے حوالے سے قسم کھائی ہے۔ تو محترم دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید بے مثال کتاب ہے، اس جیسی کوئی کتاب دنیا کے اندر کوئی کسی نے لکھا ہی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ اس کتاب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت یافتہ ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کئی مصنفین، لاکھوں کی تعداد مصنفین، کروڑوں لوگ کتابیں لکھ چکے ہیں، لیکن وہ کتاب لکھنے والے پہلے کیا لکھتے ہیں؟ عرض مؤلف میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کچھ کمی بیشی ہوگی تو میری جانب سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، لہذا پڑھنے والوں سے التماس کیا جا رہا ہے یا گزارش کی جا رہی ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر کوئی کمی بیشی آپ کو نظر آئے تو فلاں نمبر دے دیتے ہیں کہ اس پر آپ کانٹیکٹ کر کے بتائیں کہ اس کتاب کے اندر ایک کریکشن کرنا باقی ہے، اس میں یہ کمی بیشی رہ گئی ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ تو جس کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین ہی کہہ دیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، بھلا بتائیں کوئی اس کے اندر کمی بیشی نکال سکتا ہے؟ بالکل نہیں نکال سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں جب کفار و مشرکین نے کہا کہ اس کتاب کو تم محمد نے گڑھ لیا ہے یا یہ کتاب محمد کی جانب سے ہے، تو اللہ رب العزت نے ان عرب کے قبائل میں رہنے والے فصحا و بلغا کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو تم اس جیسی کتاب لے کر آؤ۔ حالانکہ اس زمانے میں عرب کے اندر بہت سے ایسے فصیح و بلیغ لوگ تھے جن کی شاعری کا، جن کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا عرب کے اندر، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو تم لوگ اس جیسی کتاب لے کر کے آؤ۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوكَ بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر کے اس قرآن جیسا، اس قرآن کے جیسا کوئی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے ہیں، یہ ناممکنات میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ لا یاتونا، نہیں لا سکتے ہیں، بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسا۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آگے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں کوئی شک ہو، کیونکہ اس زمانے میں کفار و مشرکین شک کرتے تھے اور یہ بات ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو کتاب جو قرات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہ ان کی جانب ہی سے ہے، ان کی جانب سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہو کہ ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے انہوں نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہے اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، ایک صورت بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، چاہے وہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے 360 مورتیاں ہوں یا اس کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو، اللہ رب العالمین کے سوا ان تمام لوگوں کو جمع کر لو اور اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ کیا کوئی کسی نے ایسی حرکت کی؟ بہت سارے لوگوں نے حرکتیں تو کی، یاد رکھیں بہت سارے لوگ اس زمانے میں ایک کوشش بھی کی کہ ہم اس قرآن جیسا، کم از کم اس قرآن کے اندر ایک سورت جیسا، کم از کم اس قرآن کے اندر اس سورت کی ایک آیت جیسی ہم ایک آیت بنا لائیں۔ بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی تمام کوششوں کو بیکار کر دیا، برباد کر دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ۔ بہت سارے لوگوں نے 10 صورتیں بنانے کی بات کہی تھی کہ ہم 10 تو بنا ہی لائیں گے، 10 بنا لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے
کہ اگر انہیں شک ہے تو انہیں آپ چیلنج کر دیجئے کہ کم سے کم 10 صورت بنا لائیں. قرآن نہیں بنا سکتے 10 صورت لے آئیں. چھوڑی چیلنج، ان کے نزدیک یہ چھوٹی سی چیلنج تھی اللہ رب العالمین کی جانب سے. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن جن کو تم پکار رہے ان تمام لوگوں کو جمع کر لو اور بنا لاؤ اس جیسے 10 صورتیں. قرآن کا چیلنج آج تک تقریباً 1450 سال اسلام کا دنیا کے اندر آئے ہوئے ہو گیا ہے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ایک آیت بنا لے. یہ 10 صورتیں تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. ان تینوں آیات میں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کائنات کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں قرآن کی صداقت میں ذرہ برابر بھی شک ہو، شبہ ہے، اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود گڑھ لیا ہے، تو اس قرآن کے مثل، یا قرآن کے مثل نہیں تو کم از کم 10 آیتیں، اور اگر 10 آیتیں نہیں تو کم از کم ایک آیت بھی تم لے کر کے آ جاؤ، ہم تمہیں سچ مان لیں گے. لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی آج تک کہ کوئی بنا لے اس جیسا. ہاں اس وقت کئی لوگوں نے بنایا، اور پھر مسیلمہ کذاب ایک ایسا شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا. مسیلمہ کذاب، اور ایک شاعر بھی تھا. اس نے کچھ آیتیں بنائی تھیں، اور ایسی آیت بنائی تھی جس کی نہ کوئی فصاحت، نہ بلاغت، نہ کوئی گرامر اس نے بنایا تھا. لیکن اللہ رب العالمین کی کتاب کی شان ہی الگ ہے کہ رہتی دنیا تک یہ زندہ رہے گی اور تمام مسلمان اس کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. محترم دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں جو فضول، واہیات اور پھر نفس پرستی کی طرف دعوت دیتی ہیں، جہنم کی راہیں دکھاتی ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں. لیکن یہ اللہ رب العالمین کا کلام اتنا بہترین کلام ہے، اللہ رب العالمین کا یہ کلام قرآن مجید، کہ یہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو. انسانوں کی بھلائیاں اس کے اندر پوشیدہ ہیں، انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور ایسا مضبوط اور سیدھا راستہ ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے. یقیناً ہے بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. مفسرین کرام بہت بڑا اجر ہے، اجرن کبیرہ، یہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جیسا کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں تفسیر کے اندر کہ اجرن کبیرہ یا اجرن کریمہ یا اجرن عظیمہ، ان تینوں باتوں کو جہاں ذکر کیا جائے قرآن مجید کے اندر، ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. سب سے بڑا اجر کیا ہے؟ جنت ہے. سب سے عظیم اجر کیا ہے؟ جنت ہے. سب سے بڑا، سب سے معظم مکرم اجر کیا ہے؟ انسان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. جنت کی نعمتیں ہیں، اور جس شخص کے لیے کہہ دیا جائے کہ تمہارے لیے جنت ہے، تم ایک کام کرو کامیاب ہو جاؤ گے، بھلا اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے. محترم دوستوں اور بھائیوں، نیز فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھلاتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں. اب بتائیں یہاں پر سلامتی کا گھر کیا ہے؟ جنت ہے. سلامتی کی راہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالتے ہیں اور قرآن مجید کو اپنا لاہ عمل بناتے ہیں، یقین مانیے کہ وہ لوگ دنیا کے اندر تو کامیاب ہوتے ہی ہوتے ہیں، آخرت کے لیے بھی وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. تو محترم دوستوں اور بھائیوں، اسی لیے ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کی آیتوں کو پڑھنا چاہیے، اس میں تدبر کرنی چاہیے، اور خاص کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید باطل کی آمیزش سے بالکل پاک ہے اور شک و شبہ سے بالکل بالاتر ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یعطیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس ذکر یعنی قرآن مجید آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ کون لوگ؟ کفار و مشرکین لوگ۔ خانہ کعبہ کے اندر جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، جب قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی، انہیں راہ ہدایت دکھانے کی کوشش کی، تو ان لوگوں نے اس ہدایت کی راستے کو، اس قرآنی آیات کا انکار کر دیا ان لوگوں نے۔ حالانکہ ایک زبردست کتاب ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس میں باطل نہ آگے سے راہ پا سکتا ہے اور نہ پیچھے سے پا سکتا ہے۔ یہ حکمت والے اور لائق ستائش اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ اسی طرح فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو بھلا بتائیں کہ جس کتاب کے اندر نہ تو باطل آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، اور نہ دائیں سے اور نہ بائیں سے حملہ آور ہو سکتا ہے، اور جس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تو اس کتاب کو اپنانے میں یا اس کتاب کو اپنا لاہ عمل بنانے میں ہمیں کیا مصیبت پیش آ رہی ہے؟ ہم کیوں نہ اس کتاب کو اپنی زندگی کے اندر لائیں؟ ہم کیوں نہیں اس کتاب کو اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں؟ یہ سوال بہت بڑا سوال ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ رب العالمین جس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اس کتاب کے اندر شک نہیں ہے، اس کے اوپر تم عمل کرو، اس کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرو، جس سے منع کیا گیا اس سے رک جاؤ، کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اس کتاب کو اپناتے نہیں ہیں؟ یہ اپنے خواہشات نفس کی اتباع کرنے کی وجہ سے ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن قرآن پڑھتے ہوئے بھی یہ قرآن کی آیتیں، اس کے معنی مفاہیم ہمارے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے نفس کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ قرآن مجید کو جلا رہے ہیں، قرآن مجید کے اوراق کو پھاڑ کر کے اس میں آگ لگا رہے ہیں۔ مسجدوں کے اندر لوگ قرآن پڑھتے ہیں، وہاں جا کر کے لوگ گولی چلا دے رہے ہیں، جیسا کہ 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہو چکا ہے۔ اور ابھی بھی قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت نے شراب کو قرآن مجید پر گرایا اور قرآن کے اوراق پر آگ لگا دی۔ ایک شخص نے قرآن پر لات اور پیر کو رکھا، نعوذ باللہ، اور اس کے بعد اس کو پھاڑ کر کے اس کو کوڑے دان میں پھینک دیا۔ تو قرآن کو مٹانے کی کوشش آج سے نہیں، بلکہ جب سے ایک قرآن نازل ہوا ہے تو ایک کافر و مشرکین کی عادت تھی اس کو مٹانے کی، اس میں تحریف کرنے کی، اس میں تبدیل کرنے کی، اس میں تمثیل بیان کرنے کی۔ اس کے بعد ان کی پیروی کرنے والے یہود و نصارہ، مشرکین، کفار، قرآن کریم کو آج تک بھی ان کی کوششیں ہے کہ قرآن کریم کو، اس کے نظام کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو پردہ کرنے کا اہتمام جو قرآن مجید نے بتایا، اس کیوں پردہ کر رہی ہیں، حجاب کا استعمال کیوں ہو رہا ہے، نماز لوگ کیوں پڑھ رہے ہیں، داڑھی کیوں رکھ رہے ہیں، یا اس طرح کے بہت سارے احکامات جو قرآن مجید کے اندر ہے، ان کو مسخ کرنے کو ان کی ناکام کوششیں آج تک جاری ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ محترم دوستو بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن پڑھ کر کے نماز کے اندر اور نماز کے علاوہ بھی اپنے صحابہ کو قرآن پڑھنے کا طریقہ، قرآن پڑھنے کے آداب اور قرآن کریم کیسے نازل ہوا، اس انداز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیان کیا۔ صحابہ نے امت تک یہ کام پہنچایا، یہ فریضہ انجام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، جو لوگ آج یہاں پر جمع ہو، اس الوداع کے موقع آپ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ آج یہاں پر جمع ہو، میری یہ باتیں میری امت تک پہنچا دینا، اور اگر تمہارے پاس میری کوئی ایک حدیث ہو، میری کوئی ایک بات ہو، وہ امت تک پہنچا دینا۔ تو ان تمام احادیثوں کو تو پہنچایا انہوں نے، لیکن ان احادیث سے پہلے لوگوں کو قرآن کریم پہنچا کر کے دکھایا امت کے اندر۔ تو صحابہ نے امت تک قرآن کریم پہنچانے کا کام کیا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آیتیں نازل ہوتی تھیں صحابہ کرام کا حکم دیتے تھے کہ ان آیتوں کو لکھ لیا جائے، تو صحابہ کرام اس کو پتوں پر، ٹھیک ہے، چمڑوں پر، لکڑی کے تختوں پر لکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکم دیا گیا کہ ان تمام ٹکڑوں کو جو الگ الگ جمع ہیں اس کو ایک جگہ ایک کتابی شکل دی جائے، نسخے کی شکل دی جائے۔ لہذا صحابہ نے اس کا بھی اہتمام کیا اور ان تمام الگ الگ بکھرے ہوئے اوراق کو ایک جگہ جمع کر دیا، اس کو نسخہ بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتوحات پر زیادہ دھیان دیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس صحیفے کو جمع کیا گیا اور اس صحیفے سے 4 صحیفے بنائے گئے، جو کہ مملکت اسلامیہ کے اندر اس کو پھیلا دیا گیا، اور آج ان 4 صحیفوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر اتنے زیادہ صحیفے چھاپ کر کے بٹوائے گئے کہ اگر آپ معائنہ کریں تو مشرق میں جو قرآن مجید آپ کو ملے گا، اگر آپ مغرب کے اندر جا کر کے، یورپ کے اندر جا کر کے اس کسی قرآن کو دیکھیں تو ہو بہو وہی الفاظ، وہی آیتیں، وہی معنی مفہوم، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو نہ کسی زبر و زیر کا فرق ہے، نہ نقطے کا فرق ہے، ملے گا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ذمہ داری کس طرح سے لی کہ اس قرآن مجید کو مسلمانوں کے سینوں کے اندر محفوظ کرا دیا، اور بہت سارے ایسے حفاظ ہیں جو کہ ان کو سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک زبانی اتنا زبردست یاد ہے کہ آپ ان کو قرآن مجید کی کسی آیت سے بھی شروع کرنے کہہ دیں وہ کر دیتے ہیں، وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کام امت اسلامیہ سے، ہم مسلمانوں سے لیا، اور اس کے اندر ایک بات یاد رکھیں، اگر دنیا کے اندر جتنی قرآن مجید ہے، جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان قرآن مجید کے نسخوں کو ختم کر دیا جائے، یقین مانے ایسا نہ ہو، لیکن اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ قرآن مجید کو ختم ہی کر دیا جائے دنیا کے اندر سے، تو اتنے زیادہ حفاظ موجود ہیں دنیا کے اندر، چپے چپے کے اندر، کہ قرآن مجید دنیا سے ختم ہونے والا نہیں ہے، دوبارہ اس کو شائع کر دیا جائے گا۔ ان کی کوششیں ناکام ہیں اور ناکام رہیں گی۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کی ذمہ داری خود لی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں تھیں، زبور، انجیل، تورات یا اور کوئی کتاب، صحف ابراہیم اور موسیٰ، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ الفاظ نہیں کہتے کہ میں اس کی ذمہ داری لوں گا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان تمام کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی آ چکی ہے، ان کے احکامات و اوامر کے اندر بہت ساری گراوٹیں آ گئی ہیں۔ ان کے علماء جس طرح سے چاہتے ہیں، سال میں جب ان کی چھپائی ہوتی ہے ان کتابوں کی، تو اپنے حساب سے، اپنی منمانی کرتے ہوئے، اپنے خواہشات نفس کے ذریعے سے وہ لوگ ان کی آیات کو تبدیل کر کے اپنی آیات، اپنی طرف سے گڑھی ہوئی باتیں چھاپ دیتے ہیں، جب قرآن کریم کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مسلمان کے اندر ایسی ہمت آ ہی نہیں سکتی ہے کہ وہ سوچ لے کہ قرآن مجید کے اندر ہمیں تحریف کرنی ہے، نعوذ باللہ۔ مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا ہے اس بات کو، لیکن دوسری کتابوں کے ماننے والے یہ کام بہت پہلے اپنی کتابوں کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، آمین۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید مکمل شفا ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید دل کی اعتقادی بیماریوں مثلا کفر، شرک، نفاق، اور اخلاقی بیماریوں مثلا حسد، بغض، کینہ اور حرص و لالچ جیسی بیماریوں کے لیے مکمل شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ نصیحت مانا قرآن مجید آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ نیز فرمایا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، کہ ہم نے قرآن سے جو کچھ نازل کیا ہے یا ہم جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کے خسارہ میں تو اضافہ ہی کرتا ہے۔ جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، کفر و شرک کرتے ہیں، اور شرک سے بڑا ظلم کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان کے اس ظلم و شرک کے اندر اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے اضافہ کرتے رہتے ہیں، جبکہ اس قرآن کو اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے شفا بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اور ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم مومن اور مسلمان ہو کر بھی امت اسلامیہ کے اندر پیدا ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے ہمارا، اور ہمارا نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد البصیر جو بھی ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا ایمان کیا ہو گیا آج کل کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو
ہم نے ٹھکرا دیا ہے کچھ نہ کچھ. پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے کوئی بیماری لائی کوئی تو سب سے پہلے ہم نے ڈاکٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا. ہم نے حکماء اور بڑے بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس فوراً چلے گئے، لیکن قرآن مجید جو کہ ہمارے لیے شفا ہے ہم اس کو بھولے رہے. جب ہر طرف سے مایوسی ہاتھ لگی تو پھر آخر میں دماغ کی گھنٹی بجی اور فوراً ہم نے سوچا کہ ابھی تک ہم نے پوری دنیا کا چکر لگا لیا، اولاد نہیں ہوئی تو ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے دوائیاں کرائیں اولاد کی خاطر، مزاروں پہ جا کر کے ہم نے چادریں چڑھائیں اولاد کی خاطر، رزق میں برکت کے لیے ہم نے بہت سارے علماء کے وظائف کو سنا، ہم نے بہت بڑے بڑے پیر و ملاؤں کی باتوں کو سنا کہ گھر میں برکت کیسے آئے، گھر کے اندر سکون کیسے آئے. جب ان تمام چیزوں سے انسان فارغ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی خوشی نصیب نہیں ہوتی ہے، اولاد نہیں ملتی، رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، گھر کے اندر سکون نصیب نہیں ہوتا ہے، تو آخر میں پھر آ کر کے ہم قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی آیتوں کی طرف آتے، اس کے احکامات کو ہم سیکھتے اور پڑھتے. اللہ رب العزت نے ہمیں تمام مشکلات سے نکلنے کا جو ذریعہ بتایا ہے قرآن مجید کے اندر ہم تلاش کرتے تو شاید ہمیں وہ پہلے ہی مل جاتی، لیکن ہم نے قرآن مجید کو سب سے آخر میں رکھا اور ڈاکٹروں کو، حکیموں کو، باباؤں کو سب سے پہلے ہم نے فوقیت دی ہے. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو پہلے قرآن مجید کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رہے کہ قرآن مجید دل کی اعتقادی اور اخلاقی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے. آپ لوگوں کو یاد ہے یہ چیز. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفث فلما اشتد وجعه كنت اقرأ علیہ وامسح بیدہ رجاء برکتها. فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو اپنے اوپر معوذات پڑھ کر دم کرتے تھے. پھر جب آپ بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری میں شدت اختیار کی آپ کی بیماری نے، تو میں معوذات کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کرتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر ملتی تھی، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں برکت ہے. میری ہاتھ سے کہیں زیادہ آپ کے ہاتھ میں برکت ہونے کی وجہ سے میں آپ ہی کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر رگڑ دیتی تھی، مل دیتی تھی. محترم دوستو اور بھائیو، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ معوذات پڑھ کر دم کرنے کی. اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی کسی بیمار پر دم کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا دیتے ہیں. جیسا کہ اس تعلق سے ایک حدیث اور اس حدیث کے اندر ایک واقعہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام کہیں سفر پر تھے تو کہیں راستے میں ان کو دیر ہو گئی، رات کا وقت ہو گیا اور وہ لوگ کسی قبیلے کے پاس گئے کہ آپ لوگ ہماری خاطرداری کریں، مہمان نوازی کریں. لیکن ان قبیلے کے لوگوں نے ان صحابہ کرام کی کوئی خاطر مدارات نہیں کی، ان کو کھانا تک نہیں دیا. پھر صحابہ کرام کا گروپ وہاں سے اٹھا اور اپنے راستے پہ چلا گیا. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ اس قبیلے کے سردار کو کسی بچھو نے ڈس لیا. ان کے پاس کوئی حکیم نہیں، کوئی دوا کرنے والا نہیں، اور قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کو شفا نہیں مل رہی ہے. اب ان میں سے کچھ لوگ، قبیلے کے لوگوں میں سے کچھ لوگ صحابہ کرام کی جماعت کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے مدد چاہیے. صحابہ کرام نے کہا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، اور اگر کوئی آپ میں ڈاکٹر ہو یا حکیم ہو یا کوئی ان کی دوا کر سکتا ہو تو پھر ہمارے پاس چلے اور ان کو دوا وغیرہ دے دے. صحابہ کرام نے کہا کیونکہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، تم نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں، ہماری عزت نہیں کی، لہٰذا اگر ہم تمہارے اوپر جا کر کے تمہارے سردار کے اوپر دم کریں گے تو اس کا ہم معاوضہ لیں گے. لہٰذا ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلیں دم کریں، اور اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو ہم آپ کو اتنی بکریاں دیں گے. لہٰذا صحابہ لوگ وہاں پر گئے اور ایک صحابی نے جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے سردار کے اوپر دم کیا تو اس کو شفا نصیب ہو گئی. لہذا قوم کے لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا بکریاں دینے کا، انہوں نے بکریوں کو صحابہ کرام کو دیا، بطور معاوضہ جو طے ہوا تھا دے دیا گیا. اب صحابہ کرام نے آپس میں باتیں کرنی شروع کی کہ چلو ہم لوگ ان بکریوں کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں. لیکن جس صحابی نے دم کیا تھا اس نے کہا نہیں،
پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اس مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا ہم نے صحیح کیا ہے غلط کیا، اس کے بعد پھر ہم جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہم اس کے حساب سے ہم عمل کریں گے۔ لہذا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ لہذا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قرآن پڑھنے سے شفا ملتی ہے، اس لیے میں یقین کر کے اور اعتقاد بنا کر کے اللہ رب العالمین پر توکل کر کے ہم نے اس کے اوپر دم کیا تھا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اصبتم اقسموا واضربوا لی معکم سہما، کہ تم نے ٹھیک کیا، لہذا تم یہ بکریاں آپس میں تقسیم کر لو اور اس میں میرا حصہ بھی نکالنا، میرا بھی حصہ نکالنا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مریض پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اسے اللہ رب العالمین کے حکم سے شفا ہوگی۔ لہذا طب نبوی کے اس علاج سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن میں بات دوبارہ کہوں، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے پہلے لوگ ڈاکٹروں کی دوائیاں کھا لیتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہمارے لیے ہے، جبکہ ہمارے اور آپ ہی کے لیے قرآن کریم نازل کیا گیا تھا اور اس میں ہمارے اور آپ ہی کو تعلیم دینے کے لیے اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا تھا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں کچھ دن تک مقیم ہو گیا اور وہاں میرے اوپر ایک بیماری لاحق ہو گئی، نہ وہاں پر کوئی طبیب مجھے نصیب ہوا، نہ میں نے اپنے آپ کو کسی طبیب سے چیک کروایا، میں بہت پریشان تھا۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ میں قرآن مجید کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیا کروں۔ لہذا کہتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرتا رہا اور کچھ ہی عرصے کے بعد میں شفا یاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو لوگ وہاں مکہ مکرمہ میں آتے اور میں دیکھتا کہ فلاں فلاں بیمار ہیں تو میں ان کو بتاتا کہ تم قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جو لوگ پیٹ کے مرض میں مبتلا تھے ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ شفا یاب ہو گئے۔ تو پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کو عملی جامہ پہنانا چاہیے، پھر اس کے بعد دیکھنا چاہیے شفا ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ چلو یہ تو بس اللہ رب العالمین نے فرما دیا تو فرما دیا، ایسا نہیں ہے۔ محترم دوست اور بھائیوں، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، خدری نہیں بلکہ المعلّہ، ایک ابو سعید المعلّہ ہیں، ایک ابو سعید الخدری ہیں۔ تو ابو سعید المعلّہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس دوران نماز کے عرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے مجھے آواز دی ابو سعید میرے پاس آؤ۔ لہذا میں نماز کو ختم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نماز کو توڑا نہیں میں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں میرے پاس آنے سے منع کیا ہوا تھا؟ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی حالت میں تھا، میں نے نماز ختم کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم یقول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے زندگی بخش ہو۔ یعنی تم کسی بھی حالت میں ہو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو تم فوراً ان کے پاس پہنچو، ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج فی المسجد، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظمت یا اس کے اندر جو ایک عظیم صورت ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو تم مجھے یاد دلانا جب ہم مسجد سے باہر نکلیں گے۔ ابھی تو ہم مسجد کے اندر ہیں، جب ہم مسجد سے باہر نکلیں گے اس وقت تم مجھے یاد دلانا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت کون سی ہے۔ لہذا صحابہ رسول کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ بعد میں مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت کے بارے میں میں تمہیں بتاؤں گا، لہذا بتائیے قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، کہ وہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین وہ سورہ فاتحہ ہے اور یہی وہ صورت ہے جس کی 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور یہی وہ صورت ہے جو قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے کئی نام ہیں، ام القرآن، شفا، ٹھیک ہے، بہت سارے اس کے نام ہیں۔
تو میرے محترم دوست اور بھائیوں، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کے اوپر سورہ فاتحہ کم از کم پڑھ کر کے دم کیا کریں۔ محترم دوست اور بھائیوں، تلاوت قرآن مجید کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جس کی تلاوت کی جائے اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور قرآن مجید میں کتنے حروف ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ 7400 کچھ حروف آتے ہیں قرآن مجید میں، بالضبط مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو 7000 نہیں، ہاں کچھ زیادہ ہی ہے، مجھے بتائیں کوئی سر؟ 79,000 کچھ کر کے ہے، اللہ مجھے معاف کرے، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں جتنی حروف ہیں ان سب حروف پر انسان جب پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ آپ فرماتے ہیں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں دیتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ہر حرف پر 10 نیکی اور بعشر امثالہا، اور ایک ایک جو نیکی 10 جو نیکیاں ہیں وہ اپنے 10 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ہمیں قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرنی چاہیے اس مبارک مہینے کے اندر۔ خاص کر کے قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفا کرے گا، کب؟ قیامت کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، تم قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے یا اس پر عمل کرنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ تو جس انسان کے لیے قرآن مجید شفاعت کرے اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کہے گا اے اللہ، میں نے اس بندے کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے اس کو سونے سے روکا ہوا تھا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، لہذا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر۔ رمضان کے روزے کیا کہیں گے؟ اللہ، میں نے اس کو رمضان کے مہینے میں کھانے پینے سے روک رکھا تھا اور اس کو اپنی شہوت پوری کرنے سے روک رکھا تھا، لہذا اس شخص کے بارے میں میری شفاعت قبول کر۔ حدیث کے الفاظ ہیں فیشفعان، تو ان دونوں کی شفاعت اس شخص کے بارے میں قبول کر لی جائے گی، قبول کر لی جائے گی۔ میرے محترم دوست اور بھائیوں، تو اس مہینے کے اندر بھوکا پیاسا رہ کر کے اس کے بعد جب وقت ملتا ہے تو صرف سو کر کے نہ گزاریں، بلکہ کچھ وقت ملتا ہے تو اس مبارک مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوست اور بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں، تلاوت قرآن سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ بہت سارے گھروں میں سال بھر بلکہ کئی سال تلاوت نہیں کی جاتی ہے، بس کیا ہوتا ہے، لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، یا بچے فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، یا اس طرح کی واہیات حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جبکہ مسلمان کے گھر میں یہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہمیشہ ہوتی رہے۔ کم از کم فجر کی نماز کے بعد ہر گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت گونجنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، قرآن کریم کی آواز اور تلاوت سننے کے بعد وہ گھر کے اندر سے نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان مت، کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوگی، یا جس گھر کے اندر فلمیں دیکھی جائیں گی، گانے سنے جائیں گے، یا بچے جس گھر کے اندر لوگ بے دین ہوں گے، دیندار نہیں ہوں گے، اس گھر کے اندر شیطان اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ اور جہاں ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اور جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، فرار اختیار کر لیتا ہے۔ تو دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم خود بھی پڑھا کریں، اپنے بچوں کو پڑھایا کریں، اور ان کو صبح میں فجر کو جگایا کریں، کم از کم فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد کچھ منٹ کچھ وقفہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ اس سے گھر کے اندر برکتیں نازل ہوں گی، رحمت کے فرشتے آئیں گے اور شیطان گھروں کے اندر سے بھاگ جائے گا۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، کیونکہ قرآن سیکھنے والے اور سکھلانے والے سب سے بہتر لوگ ہوتے ہیں۔ جب آپ قرآن کریم خود سیکھیں گے، اپنے بچوں کو سکھلائیں گے، تو آپ سب سے بہتر لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھلایا۔ قرآن خود سیکھو، دوسروں کو سکھلاؤ، دوسروں کو بتلاؤ۔ دوسری روایت میں ارشاد ہوا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، یقیناً تم میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھلاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، خود قرآن کو سیکھنا چاہیے
اور دوسروں کو قرآن سکھلانا چاہیے۔ اب ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کا اعتقاد بن چکا ہے، یقین بن چکا ہے کہ بھائی قرآن سیکھنا اور سکھلانا تو بچوں کا کام اور مولوی صاحب کا کام ہے۔ مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کا کام ہے قرآن سیکھنا، یا مسجدوں میں جو لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں ان بچوں کا کام ہے حفظ کرنا، اور ان کے اساتذہ کا کام ہے قرآن کو حفظ کروانا۔ ایک نظریہ بن چکا ہے، جبکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کو کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں۔ کیا صحابہ نے یہ بات کہی تھی؟ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کئی صحابہ بزرگ ہو چکے تھے، ان کی داڑھیاں پک چکی تھیں، کئی لوگ مرنے کے قریب تھے، لیکن ان لوگوں نے بھی قرآن کو حفظ کیا۔ اور افریقہ کے اندر ایک جوڑا جو کہ جن کی عمریں 70 سال ہو گئی ہیں، پچھلے سال اس جو جوڑا تھا افریقہ کے اندر جنگلوں کے اندر 70 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی ان دونوں جوڑوں نے، یعنی مرد اور عورت یعنی شوہر اور بیوی نے، دونوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، جو کہ عالمی ریکارڈ ہے۔ 70 سال کی عمر میں کسی نے بھی آج تک قرآن مجید مکمل حفظ نہیں کیا، شروع سے لے کر کے آخر تک۔ تو قرآن مجید کو حفظ کرنا اور اس کے حفظ کروانا، اس کی کوئی عمر کی تائید نہیں ہے، تاکید نہیں ہے کہ آپ اسی وقت میں جا کر کے اسی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کریں گے، بلکہ آپ کو جب بھی وقت ملے قرآن مجید کو حفظ کریں، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ قرآن مجید کو حفظ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، حضرت نافع بن عبد الحارث بیان کرتے ہیں کہ عصفان میں ان کی ملاقات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں اپنے دور خلافت میں ایک چھوٹے سے بچے کو، جو ایک غلام کردہ شخص کا بچہ تھا، اس بچے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ کا امام بنایا ہوا تھا اس زمانے میں۔ تو حضرت نافع کہتے ہیں کہ جب میری ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آپ نے مکہ میں کس کو امام بنایا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام کے بچے کو اس کا ذمہ دار بنایا ہوا ہے نماز پڑھانے کا۔ تو بڑے تعجب میں ہو گئے کہ بھائی ایک غلام کے بچے کو آپ نے مکہ مکرمہ میں امام بنایا ہے، وہ بھی بچہ ہے، اور ایک غلام کے بچے کو آپ نے بنایا ہے، تعجب کی بات کر رہے تھے وہاں۔ حضرت عمر نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہ عالم بالفرائض، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ قاری قرآن ہے اور وراثت کے احکام کو جانتا ہے، اس کا عالم ہے وہ، اس لیے میں نے وہاں پر اس کو امام بنایا ہوا ہے۔ اور حضرت عمر نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ کیا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول معلوم نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس کے ذریعے سے نیچے گرا دیتا ہے، لہذا اس بچے کے پاس قرآن مجید کا علم ہے اور پھر وراثت کا اس کو علم معلوم ہے، اس لیے میں نے اس کو وہاں پر امام بنایا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑے خاندان والا ہو، کوئی غلام نہ ہو اور اس کے بچے ہی کو ہم امام بنائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس علم ہے وہی امام بنے گا، جس کے پاس قرآن کا زیادہ علم ہے، فرائض کا علم ہے، احادیث نبویہ کا علم ہے، وہی امام بنے گا۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے اللہ رب العزت کے خاص بندے ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ کئی قرآن پڑھنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی استہزاء کرتے ہیں کہ تم نے کیا حاصل کر لیا، تم ایک مولوی ہو، تم نے دن اور رات نمازیں پڑھیں، تم نے صرف قرآن مجید کی تلاوت کی، تم نے کیا حاصل کر لیا ہے؟ بہت سارے ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ یا معاشرے کے بڑے دوسرے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک مولوی ایک حافظ کا، جبکہ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کے نزدیک، اللہ رب العزت کی نظر میں خاص بندے وہی ہیں جو لوگ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ حدیث ہے ان للہ اہلین من الناس، بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، کہ قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے اللہ رب العزت کے دوست ہیں اور اس کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم دوست اور بھائیوں، قرآن مجید کی تعلیم دینے والے، اس کو سیکھنے والے، اس کو سکھلانے والے، یہ اللہ رب العزت کے کیا ہوتے ہیں؟ خاص بندے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو اپنا دوست بناتا ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا کے اندر ان عالموں کو، ان حفاظ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں،
قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کو حفظ کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے شخص کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اقرؤ ورتقی ورتل کنتا کما ترتل فی الدنیا۔ قیامت کا دن ہوگا تو وہاں پر ایک حافظ قرآن سے یا جس کو جتنا قرآن یاد ہے اس سے کہا جائے گا کہ تم قرآن مجید کو پڑھتے رہو اور تم اپنے منازل کو طے کرتے رہو، جس طرح تم دنیا میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے اس طرح سے تم قرآن مجید پڑھتے جاؤ اور اپنے منزلوں کو طے کرتے جاؤ جنت کے اندر، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَتِ تَقْرَؤُهَا، تو تمہاری آخری منزل وہاں ہے جہاں تم اپنی آخری آیت پڑھ کر کے ختم کرو گے۔ اب دنیا کے اندر جو لوگ ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ قیامت کے دن یہی لوگ اچھے انداز سے ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں گے اور اپنے آخری منزل پر جا کر کے ٹھہریں گے۔ لیکن جو لوگ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، نماز کے اندر آپ اگر دیکھیں گے سوشل میڈیا کے اوپر اتنے برے انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کیا جا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کو آدھے سانس کے اندر، مکمل ایک سانس نہیں، آدھے سانس کے اندر ختم کر دیتے ہیں اور 10 آیت کو ایک سانس کے اندر ختم کرتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم 20 رکعت تراویح پڑھیں گے لیکن آدھے گھنٹے کے اندر ختم کر دیں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، دل کے اندر درد و تکلیف اٹھتی ہے جب ایسی ویڈیوز کو دیکھتا ہوں کہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ طریقہ کس طرح سے ہم اس کو حفظ کریں ہیں یا اس کو ہم پڑھتے ہیں یا ہم لوگوں کو سکھائیں۔ کچھ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، اتنی بے حرمتی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ بلکہ انڈونیشیا کے اندر ایک مسجد کے اندر کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، شاید آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس نماز کے اندر، اس تراویح کے اندر اتنی بری طریقے سے نماز پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت تو آپ چھوڑیے، اس کے اندر جو رکوع و سجود ہوتے ہیں، جو قوم و تشہد ہوتا ہے، اس کی کتنی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یعنی نماز کا مذاق بنا کر کے مسلمانوں نے رکھ دیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا دوست کیوں نہیں بناتا ہے، یا ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نظر کرم کیوں نہیں کر رہا ہے۔ شکایات۔ بھائی آپ نے اللہ رب العزت کے کلام کا مذاق بنایا ہے، اللہ رب العزت کے نازل کردہ احکامات کو آپ نے اس کا استہزاء کیا ہوا ہے، قرآن مجید کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، اور نماز بھی اس طرح سے پڑھنے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ آپ نے بتایا تھا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، رک رک کے پڑھنا ہے۔ بلکہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو کس طرح سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے اور بیچ میں وقفہ کیا کرتے تھے، وقفہ چھوڑ دیتے تھے، بیچ میں سانس لیتے تھے، پڑھتے تھے، آرام سے پڑھتے تھے۔ امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا جائے اور اسی ایک سانس کے اندر رکوع و سجود بھی کر لیا جائے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، جو چیز ہم سے مطلوب تھی ہم نے ان چیزوں کو عملی جامہ نہیں پہنایا۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ مخارج کو ادا کرتے ہوئے پڑھیں، ورنہ اگر مخارج سے ہم بھٹک گئے تو اس کا معنی بدل جائے گا۔ اگر ہم نے مخرج کے ساتھ قرآن مجید کو حفظ نہیں کیا، اس کو نہیں پڑھا، تو یاد رکھیں کہ اس کے معنی مفاہیم بھی بدل جائیں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ میرے ایک دوست نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ قرآن مجید کو کس لیے نازل کیا گیا؟ تو حقیقت بات یہ ہے کہ اس نے بھی کہیں دیکھا ہوگا، کہیں سنا ہوگا، بلکہ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر آج بہت سارے لوگ قرآن مجید کی تعویذیں بناتے ہیں، اس کو تعویذیں بنا کر کے لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گلے کے اندر پہنے، اپنے بازو پر باندھ لیں۔ تو کیا اس کا یہی مقصد تھا کہ قرآن مجید کو تعویذ بنا کر کے پہنا جائے؟ کیا اس سے شفا مل جائے گی؟ میرے محترم دوستوں بھائیوں، قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم قرآن کو تعویذ بنائیں اور ان ان پڑھ گنوار
ملا جو لوگ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیتوں کو پھاڑ کر کے یا کچھ آیتیں لکھ کر کے لوگوں کو تعویذ بنا کر دیتے ہیں کہ تم اپنے گلے کے اندر پہننا، اپنے بازو پر باندھنا، یا قرآن مجید کی اس آیت کو کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے دیتے ہیں کہ پانی کے اندر ڈال دینا اور اس پانی کو 7 دن تک پینا، اس سے تمہیں شفا ملے گی، تمہیں اولاد نصیب ہو جائے گی، تمہارے گھر کے اندر برکتیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ بیہودہ باتیں ہیں یہ سب۔ بلکہ قرآن مجید کو بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر طاقوں پر، الماریوں پر سجا کر رکھ دیتے ہیں اور سال بھر قرآن مجید کو اٹھاتے تک نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے رحال پر، قرآن مجید کے ان کپڑوں پر، قرآن مجید پر دھول جمع ہوا ہوتا ہے، دھول جمع ہوا ہوتا ہے، نہیں پڑھتے ہیں قرآن مجید۔ بلکہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر رمضان المبارک کے اندر پڑھتے بھی ہیں تو ان کو سورہ فاتحہ کا معنی، مفہوم، ترجمہ بھر بھی نہیں یاد آتا ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تدبر کرنے کا حکم دیا تھا، تدبر کرنے کا حکم دیا تھا کہ آپ لوگ قرآن مجید کے عربی الفاظ سے پڑھو، ساتھ ساتھ اس کے معنی کو سمجھو، اس میں تدبر بھی کیا کرو۔ لیکن عربی الفاظ کو لوگ پڑھ لیتے ہیں اور جلد بازی یہ ہوتی ہے قرآن مجید کو ہم رمضان کے اندر 3 بار ختم کر لیں، 4 بار ختم کر لیں، 5 بار ختم کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے قرآن مجید کے الفاظ کو تو ختم کر لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب و اجر عطا فرمائے، لیکن آپ نے اس کی ایک آیت کے معنی کو نہیں سمجھا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کے 2 صفحے کو پڑھیں، اس کے تراجم کو پڑھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، ہدایت اس سے نصیب ہوگی، نہ کہ قرآن مجید کے عربی حروف پڑھتے چلے جائیں اور آپ سمجھ لیں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہو گیا یا میں کمپٹیشن میں پاس ہو گیا، میں نے اس سے زیادہ قرآن مجید ختم کیا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید کمپٹیشن کے لیے نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال کے اندر انہوں نے سورہ بقرہ کے تفسیر کو سمجھا تھا، اور انہوں نے جب تفسیر کو سمجھا تو 10 سال کے بعد انہوں نے اونٹ کو ذبح کیا، لوگوں کی دعوت دی اور لوگوں کو بلایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے جو یہ آج پارٹی دی ہے، جو لوگوں کی دعوت کی ہے، 10 سال میں نے سورہ بقرہ کے سمجھنے میں لگایا ہے، آج میں سورہ بقرہ کو سمجھ گیا ہوں تو آج میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں اس خوشی کے اندر۔ 10 سال آیت عمر رضی اللہ عنہ کو لگے تھے، اور آج دنیا کے اندر 10 آیتیں سمجھنے کے بعد لوگ بڑے بڑے عالم بن جاتے ہیں، فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، مسئلے مسائل حل کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے محترم دوست اور بھائیوں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید دیا تھا تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کتاب کو اپنی زندگی کے اندر لاہ عمل بنائیں، اور تاکہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں۔ اگر ہم خود سمجھیں گے تب دوسرے لوگوں کو ہم بلائیں گے اور ہم دوسروں کو سمجھائیں گے۔ بہت سارے ایسے سوالات اٹھتے ہیں قرآن مجید کے اندر، کافر لوگ کرتے ہیں، بلکہ مشرک لوگ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ آپ کو اس کا جواب معلوم ہے۔ اس وقت مسلمان حق اور بکر رہ کر کے رہ جاتا ہے، بلکہ ہونا چاہیے قرآن مجید کو اگر ہم پڑھے ہوتے، سیکھے ہوتے، سمجھے ہوتے، اس کے اندر جوابات ہمیں معلوم ہوتا۔ جیسا کہ ٹی وی کی ڈیبیٹ پر دیکھیں آپ، حجاب کے اوپر 2 مہینے پہلے کی بات ہے، جو کرناٹکا کے اندر جو واقعہ پیش آیا کالج کے اندر، اور مسلم لڑکی کو جو ایک ٹارگٹ بنایا گیا کہ اور کہا گیا کہ کالجوں کے اندر یہ برقع و نقاب نہیں چلے گا، برقع و نقاب نہیں سب کے لیے، بلکہ مسلمان کے خلاف پوری امت، بہت ساری پارٹیوں نے بھی اپنی زبانوں کو کھولا، بالی ووڈ کے کئی نیتا اور ابھینیتا نے بھی اپنی زبانوں کو کھولا کہ کیا ضرورت ہے ان کو، اپنے مسلمان کو اپنا اگر قرآن ماننا ہے تو اپنے گھر کے اندر مانیں، کالج کے اندر، اسکولوں کے اندر نہیں چلے گا۔ انہوں نے سب لوگوں نے، اور یہ سب لوگ کون تھے؟ جن کے گھر کے اندر بے حیائی ہے، جنہوں نے زندگی بھر لوگوں کو بے حیا بنایا ہے اور لوگوں کو بے لباس کیا ہوا ہے۔ ان لوگوں کا فتویٰ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اگر لباس پہننا ہے، حجاب پہننا ہے، اپنے گھر کے اندر پہنیں۔ اے میری مسلمان قوم کے لوگوں، مسلمانوں، اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ اللہ رب العزت نے، بلکہ کئی مسلمانوں نے بھی کہا تھا کیا ضرورت ہے ہمیں حجاب کرنے کی، کیا ضرورت ہے ہمیں، اپنے گھر کے اندر پہنے۔ مسلمانوں نے بھی، کئی لوگوں نے کہا بیوقوف لوگ، اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، اے مسلمان عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو، اس سے بے حیائی کم ہوگی، اپنے لباس کو زیبتن کیے ہوئے تم اپنے آپ کو مکمل طور سے ڈھک کر کے رکھو، اس سے تم بے حیا نہیں بنو گے، تمہیں کوئی لوگ دیکھیں گے نہیں اور تم ظلم و بربریت سے بچ جاؤ گے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، مسلمان پڑھتے نہیں ہیں، قرآن مجید کو اگر پڑھیں تو مکمل جواب قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ دنیا کا ایسا کوئی سوال نہیں ہے جس قرآن مجید کے اندر اس کا جواب موجود نہ ہو، موجود ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، پھر آپ جواب دینے کے لائق بنیں گے۔ آپ ڈرپوک نہیں ہوں گے، بلکہ آپ سینہ تان کر کے لوگوں کے سامنے آئیں گے، قرآن کریم کا دفاع کریں گے، اسلام کا دفاع کریں گے، مسلمانوں کا دفاع کریں گے۔
ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوست اور بھائیوں، ہاں وقت ہو گیا ہے، تو آخر میں 2 منٹ میں لوں گا، اس لیے میں اس موضوع کو اس لیے بیان کر رہا تھا، قرآن کریم کی عظمت کو، کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا ہوا ہے۔ بہت سارے گمراہ کن لوگ، گمراہ کن فرقے کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن مجید اس مہینے کے اندر نازل نہیں ہوا ہے، دوسرے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، قرآن کریم میں خود میں نے ابھی پہلے بتایا، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کے اندر اس قرآن مجید کو نازل کیا ہوا ہے، اور لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ بہت سارے دلائل اس پر موجود ہیں، اگر بات کریں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو اپنی زندگی کے اندر لائیں اور اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں، ہو سکے تو ہر گھر میں قرآن کا حافظ ہونا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، ہمارے نیک عبادات کو قبول فرمائے، اور ہم سے جتنا ہو سکے قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔